اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سعودی عرب میں ملازمت کا نیا نظام کیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے ماحول کو بہتر بنانے والے نئے نظام سے متعلق اہم سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ نیا نظام 15 مارچ 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ سعودی عرب قومی تبدیلی پروگرام کے تحت متعدد اسکیمیں نافذ کر رہا ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے۔ ملازمت کا نیا نظام وزارت داخلہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کی شراکت سے تیار کیا گیا ہے۔ متعدد سرکاری اداروں نے اس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت لیبر مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر نئے قوانین اور ضوابط تیار کر رہی ہے۔ محنت کا تحفظ، ملازمت کے معاہدوں کی توثیق اور پیشہ ورانہ صحت و سلامتی کا فروغ اسی کا حصہ ہے۔ یہ لیبر مارکیٹ کو جدید بنانے کی طرف اہم قدم ہے۔ نئے نظام کے اہداف کیا ہیں؟ ملازمت کا نیا نظام نجی اداروں کے تمام ملازمین پر لاگو ہوگا۔ نئے نظام کا تعلق ویژن 2030 کے اہداف سے بھی ہے۔ ویژن 2030 کے تحت سعودینائزیشن کا تناسب بڑھے گا اور روزگار کے نئے چینلز کھلیں گے۔ اداروں میں زیادہ باصلاحیت افراد کے تقرر کا رجحان فروغ پائے گا۔ نئے نظام سے غیر ملکی تارکین کو کیا فائدہ ملے گا؟ نجی اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اداروں کی تبدیلی میں آزادی حاصل ہوگی۔ خروج وعودہ اور فائنل ایگزٹ کے سلسلے میں بااختیار ہو جائیں گے۔ ملازمت کی تبدیلی کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کارکن کی ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن اپنے سابق اجیر کی منظوری کے بغیر کسی اور ادارے میں ملازمت کر سکے گا۔ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقلی کا طریقہ کار متعین کیا جائے گا، مثلاً سابق آجر کو اطلاع دینا وغیرہ۔ ملازمت کے معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے قبل بھی غیر ملکی کسی کے ہاں ملازمت کر سکتا ہے۔ غیر ملکی ملازم کو اس کا اختیار حاصل ہے، تاہم اسے 90 دن قبل یعنی 3 مہینے قبل اپنے ارادے سے آجر کو آگاہ کرنا ہوگا، اور اگر ملازمت کے معاہدے میں قانون محنت کے دائرے میں کوئی پابندی تحریر ہوگی تو اس کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ کسی شک کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں پینلٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ کیا غیر ملکی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے؟ غیر ملکی معاہدے کی میعاد تکمیل کرنے پر ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر ملازمت کا پہلا معاہدہ مکمل کر کے دوسرا یا تیسرا معاہدہ شروع ہو گیا ہو، کیا ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن ملازمت تبدیل کر سکے گا؟ اس سلسلے میں وزارت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ملازمت تبدیل کر سکتا ہے بشرطے کہ نئی ملازمت کی شرائط پوری کر رہا ہو اور نیا آجر رضامند ہو۔ اس کے لیے 90 روز پہلے اطلاع دینی ہوگی اور ملازمت کے معاہدے میں مقررہ پلینٹی بھی بھرنی ہوگی۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ نئے ادارے میں ملازمت کی کارروائی کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیا ادارہ وزارت افرادی قوت کے ماتحت قوی پلیٹ فارم کے ذریعے ملازمت کی تبدیلی کی درخواست کرے گا۔ متعلقہ ادارے کا خط غیر ملکی کارکن کو بھیجا جائے گا، اس کا جواب وہ دے گا، پھر باقی کارروائی پلیٹ فارم کے ذریعے ہوگی۔ آخر میں تمام فریقوں کو اس سے مطلع کر دیا جائے گا۔ اس سوال پر کہ معاہدہ ختم کرنے پر پینلٹی کی شرط آجر پر لاگو ہوگی یا اجیر پر، وزارت کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ملازمت کے مصدقہ معاہدے میں مذکور شرط سے ہوگا۔ جو فریق وہی ملازمت کا معاہدہ ختم کرے گا اسی پر پلینٹی آئے گی۔ کیا ملازمت کا نیا قانون نجی ڈرائیور، چوکیدار اور مزارع پر لاگو ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ ملازمت کا نیا قانون مزارع، نجی ڈرائیور اور گھریلو چوکیدار پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ ملازمت کا نیا قانون مزارع، نجی ڈرائیور اور گھریلو چوکیدار پر لاگو نہیں ہوگا۔ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان شعبوں میں آنے والے دیگر افراد بھی نئے قانون میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی جو اداروں کے ملازم ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے ان قوانین سے۔ جو کسی آجر کے پرسنل امپلائیز ہیں، ذاتی ملازم ہیں، گھریلو ملازم ہیں، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ملازمت کے اس نئے معاہدے کے مطابق غیر ملکی ملازم اپنے آجر کو آن لائن اطلاع دے کر ایگزٹ ری انٹری ویزا خود نکال سکے گا۔ ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر آجر کی منظوری کے بغیر اسے آن لائن مطلع کر کے سعودی عرب چھوڑ سکے گا، جبکہ ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جانے پر آجر کی منظوری کے بغیر کسی اور کے یہاں ملازمت کر سکے گا۔ ملازمت کے نئے نظام میں غیر ملکی کارکنان کے لیے شرائط۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ملازمت کے نئے نظام سے متعلق مزید تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔
جس کے مطابق ملازمت کے نئے معاہدے میں دونوں فریقوں آجر اور اجیر سے متعلق شرائط متعین کی گئی ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے غیر ملکی کارکن سے متعلق 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، غیر ملکی کارکن کا ہنرمند ہونا ضروری ہے۔ قانون محنت میں مقرر پیشہ ورانہ صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پہلی مرتبہ سعودی عرب آنے کے بعد سے موجودہ آجر کے یہاں 1 برس مکمل کر چکا ہو۔ نمبر 3، غیر ملکی کارکن کے پاس ملازمت کا مصدقہ معاہدہ موجود ہو۔ وزارت افرادی قوت نے ملازمت کے نئے معاہدے میں ایک پابندی یہ لگائی ہے کہ نئے ادارے میں ملازمت کے لیے 2 کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ اول، نئے آجر کی طرف سے ویلڈ پلیٹ فارم کے ذریعے ملازمت کی پیشکش کی گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ موجودہ آجر کو ملازمت جاری نہ رکھنے کے حوالے سے اطلاع کی گئی ہو، اور اسے یہ بتایا جائے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر فلاں آجر کے پاس ملازمت شروع کر لے گا۔ موجودہ آجر کو ملازمت کی تبدیلی کے بارے میں اعتماد میں لینا ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے نئے آجر کے حوالے سے جن شرائط کا تعین کیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نیا ادارہ قوانین محنت کے سبب غیر ملکی کارکنان کے لیے ویزے حاصل کرنے کا اہل ہو، اور دوسرا یہ کہ نیا ادارہ یا آجر لیبر ایکٹس کے پروگرام کے ضوابط کا بھی پابند ہو۔ نیا آجر ملازمت کے معاہدوں کی آن لائن اندراج اور معاہدہ ملازمت کی توثیق کے پروگرام کا بھی پابند ہو، اور نیا آجر اپنی کارکردگی کے از خود احتساب کے ضوابط کی پابندی کر رہا ہو۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 8 صورتوں کی وضاحت کی ہے جن میں غیر ملکی کارکن اپنے موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت تبدیل کر سکیں گے۔ ان میں سب سے پہلے عام حالات میں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے آجر کے پاس 1 سال کام کرنا ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے بدھ کو قومی تبدیلی پروگرام کے تحت غیر ملکی کارکنان کے حوالے سے ملازمت کے نئے ضوابط جاری کیے تھے۔ وزارت نے ملازمت میں تبدیلی کی جو 8 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آجر کے پاس غیر ملکی ملازم کے ساتھ ملازمت کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو تو غیر ملکی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ ہر آجر کو غیر ملکی کارکن کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کے 3 ماہ کے اندر ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی مہلت دی جاتی ہے۔ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ نہ ملے تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ آجر کے لاپتہ ہونے پر وہ سفر کی وجہ سے ہو یا جیل جانے یا موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو جانے پر غیر ملکی کارکن کی جانب سے آجر کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹ پر، بشرطے کہ رپورٹ کرنے والا کارکن اس کاروبار میں شریک نہ ہو، انسانی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر، آجر اور کارکن کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں عدالت میں آجر یا اس کے نمائندے کے نہ پہنچنے پر۔ یہ بات اس صورت میں معتبر ہوگی جب آجر باقاعدہ اطلاع ملنے پر مقدمے کی 2 تاریخوں پر خود آئے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوگا جب کارکن کے ساتھ تنازع طے کرانے پر آجر خود آئے اور نہ اپنا نمائندہ بھیجے، موجودہ آجر کی طرف سے رضاکارانہ طور پر غیر ملکی ملازم کے ٹرانسفر کی منظوری کی صورت میں۔ ٹوٹل یہ 8 صورتیں تھیں۔ خبر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔